المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، خصوصاً صدر مسجد کمیٹی حاضر جناب محمد عبدالحکیم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ و تمام بزرگان شہر قریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو رات ہے شب معراج کی رات، اس کو عربی زبان میں کئی نام اس کو دیے گئے. اس کو لیلۃ المعراج بھی کہا گیا، اس کو لیلۃ الاسراء بھی کہا گیا، اس کو لیلۃ الرؤیا بھی کہا گیا. لیلۃ المعراج کے معنی عربی میں عرجہ کے معنی آتے ہیں نیچے سے اوپر جانا، اسراء کے معنی آتے ہیں رات میں سفر کرنا، رؤیت کے معنی ہوتے ہیں دیدار کرنا. تو یہ تین ناموں سے اس رات کو یاد کیا جاتا ہے. تو لہذا اس رات میں جاگنا، اس رات میں عبادت کرنا، اس رات میں دینی باتیں سننا، اس رات میں ذکر و اذکار کرنا، یہ ان لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے. تو آپ کا یہ 11:30 بجے کی رات میں یہاں پر جگنا، تو گویا کہ یہ آپ کا جاگنا نہیں ہے، بلکہ رب نے آپ کو جاگنے کے لیے چن لیا ہے. کیونکہ آپ کے گاؤں میں اتنے مسلمان نہیں ہیں، کئی مسلمان ہیں. کوئی مسجد میں ہے تو کوئی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی آرام بھی کر سکتے. تو لہٰذا آپ کا یہاں پر بیٹھنا تو رب کے گھر میں بیٹھنا ہے، اور اس رات میں دینی باتوں کو بھی سننا، ذکر و اذکار بھی کرنا. یہ ظاہر میں ایک رات نظر آتی ہے، حقیقت میں رب نے فرمایا، حدیث ہے، شعب الایمان ہے، امام بہقی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ جو بندہ اس رات میں بندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب ایک بات ذہن میں رکھیں تو سب سے پہلے وہ یہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو کرنا یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے. اللہ ہم کو انتخاب کیا تو ہم یہاں پر آپ کے لیے کچھ کہنے کے لیے آئے. حضرت حکیم صاحب قبلہ جیسے ہی وقت مانگے تو میں آپ کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کی یہ خدمت ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے، اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. میں آپ بولتے ہی میں صاحب آنا ہے تو میں اسی وقت میں ہاں بول دیا. کیا عبدالحکیم صاحب؟ میں سوچا نہیں، کسی تھوڑی دیر بعد آپ بولے مصعب آپ آنا ہے تو میں بالکل میں آ جاتا. آپ بولنے کے بعد میرے 4-5 لوگ فون کرے، مصعب آپ کا وقت ہونا ہے. تو میں بولا میں وقت دے دیا، اب میں دوسری جگہ وقت نہیں دیکھ سکتا کیونکہ عبدالحکیم صاحب کو میں وقت دے دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا گھر چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، شہر یا گاؤں کا نہیں ہوتا، اللہ اللہ ہوتا ہے. چاہے وہ شہر میں ہو، چاہے گاؤں میں ہو، چاہے دیہات میں ہو، یا کوئی ہائی ٹیک سٹی میں کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا گھر ہے. یہ قیامت تک اللہ کا گھر ہوگا. اس گھر میں اللہ کا نام لیا جانا یہ تمام ذکر میں اعلیٰ ذکر سمجھا جاتا ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تو لہٰذا یہ ہمارے لیے شرف ہے. تو غرض کے معراج کی جو رات ہے، اس رات میں کئی واقعات رونما ہوئی. سب سے پہلے آپ دیکھیں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کو مواہب امام قسطلانی مواہب اللدنیہ میں نقل فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا انی کنت نائما بین النوم والیقظان، میں لیٹا ہوا تھا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، کیا دیکھتا ہوں
کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین آئے، آ کے اپنے یہ شفتین اپنے ہونٹوں سے رسول اللہ کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں، رسول اللہ کے قدموں کو حرکت کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے اس آہٹ کو سنا، اس ٹھنڈک کو محسوس کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، بیدار ہو کے کہنے لگے اے جبرائیل، کیا کوئی وحی آئی ہے، کیا کوئی حکم آیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا اے پیارے حبیب، روزانہ تو وحی آتی تھی، روزانہ آسمان سے حکم آتا تھا، لیکن آج رب نے یہ حکم فرمایا ہے، نہ آج وحی جائے گی نہ آج کوئی حکم جائے گا، بلکہ آج رب اپنے حبیب سے کھلم کھلا گفتگو فرمائے گا۔ تو فرمایا جبرائیل امین عارض نہیں ہوں گے، جبرائیل امین سبب نہیں بنیں گے، اب رب گفتگو کرے گا اور اس کا پیارا حبیب سنتا جائے گا، اب رب اپنے دیدار کرائیں گے اور حبیب خدا اللہ کی عطا کردہ آنکھوں سے رب کا دیدار کرتے ہوئے جائیں گے۔ اس کو معراج کہا گیا ہے۔ تو معراج کے 3 مرحلے بیان کیے گئے۔ ایک مرحلہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، یہ زمینی سفر ہے۔ مسجد حرام بھی زمین پر ہے، مسجد اقصی بھی زمین پر ہے۔ اب غور کریں، آپ یہاں پر جیسے ہی جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کو ام ہانی کے گھر سے لے گیا حتیم کعبہ میں، حتیم کعبہ یعنی اب جو کعبہ کے اندر جو چھوٹی باؤنڈری وال ہے جس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ حتیم کعبہ میں 2 رکعت نفل پڑھتا ہو تو گویا کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا، وہ ہے حتیم کعبہ۔ اب غور کریں، رسول اللہ کا جو قلب اطہر کو دھونا تھا، اس کے نور میں مزید بالائی اضافہ کرنا تھا، تو فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے میرے جس قلب اطہر کو، صدر اطہر کو چاک کیا اور دل مبارک کو نکالا اور مائع زمزم سے دھویا گیا۔ تو اب یہاں پر مفسرین کرام یہاں پر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو قلب اطہر ہے وہ تو نورانی ہے، وہ تو مجلہ ہے، وہ تو گناہوں سے پاک ہے، یہ کوئی امت اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنا، پھر بھی کیوں دھویا گیا؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ رسول اللہ کے قلب اطہر کو ظاہر میں دھویا جا رہا تھا، حقیقت میں رسول اللہ کے صدقے سے امت کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا تھا۔ اس کے اندر نقطہ مفسرین کرام نے فرمایا۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ بندے مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھے، صاف، جتنا صاف وہ رکھتا جائے گا اللہ کا ذکر اس کے دل میں بستا جائے گا اور پھر نورانیت اللہ اس کو عطا کرتا ہوا جائے گا۔ تو غرض کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو پھر رکھا گیا، جیسے آپ کو واقعہ معلوم ہے، براق کو لایا گیا، براق ایک سواری ہے، نورانی سواری، تو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک سواری لے گئی۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے اقصی تک پہنچ گئے، اب یہاں پر اس دوران جو سفر ہے کئی واقعات رونما ہوئے، ان واقعات میں سے جو پہلا مرحلہ ہے اس کو مرحلۃ الارض کہا گیا، یہ زمین کا مرحلہ ہے۔ تو سفر معراج کا آغاز بھی مسجد سے ہوا اور زمین کا اختتامی سفر بھی مسجد تک ہوا۔ یہ کعبۃ اللہ قبلہ ہے، قبلہ استمرار ہے، اور بیت المقدس یہ قبلہ اول ہے۔ تو فرمایا گیا کہ معراج کا آغاز بھی مسجد ہے اور زمین میں جو معراج کا سفر ہے وہ اختتامی مرحلہ بھی مسجد ہے۔ بیان کیا گیا تمام انبیاء رسول خدا جانے سے پہلے آدم علیہ السلام آ گئے، ابراہیم علیہ السلام آ گئے، نوح علیہ السلام آ گئے، موسیٰ علیہ السلام آ گئے، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور اس کے سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء کرام زمین پر رونق افروز ہیں۔ ادھر تاجدار انبیاء آتے ہیں، رسول اللہ کی سواری رکتی ہے، آپ کی سواری کو باندھا گیا۔ اب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں جیسے ہی اندر جاتے ہیں تو کہتے ہیں انبیاء کرام کھڑے ہو گئے۔ اب غور کریں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زمین پر معراج کا جو مرحلہ پیش آیا، اگر رب چاہتا تو اپنے نبی کو حرم سے سیدھے عرش معلیٰ تک بھی اٹھا کر لے جا سکتا تھا، اگر رب چاہتا تو ام ہانی کے گھر سے ہی رسول اللہ کو جنت تک لے جایا کرتا تھا۔ نہیں، رب نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انبیاء کو زمین پر بلا کر یہ اعلان فرمایا معراج کی بلندی پر جانا ہے
تو پہلے رسول اللہ کی اقتداء ضروری ہے. جو رسول اللہ کی اقتداء کرے گا اللہ اس کو ارتقاء اور بلندی عطا فرمائے گا. آج ہم امتی کہے کہ نماز چھوڑیں گے ترقی نہیں مل سکتی انبیاء ہو کر، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز ادا فرما رہے ہیں. جیسا آپ روایت میں دیکھا سنے پڑھے کئی مرتبہ، جب موسیٰ علیہ السلام خود ایک نبی رہ کر اپنی خبر اطہر میں نماز ادا کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ کی امامت کی بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نماز کو تخفیف فرما دی اور رسول اللہ کی اقتداء میں آ کر یہ اعلان فرماتے ہیں اے امتیوں، میں نبی ہو کر تمہاری نبی کی اقتداء کو شرف سمجھتا ہوں، تو تم کو چاہیے کہ نبی کی ہر سنت پر عمل کرتے جاؤ، اپنے سینے کو منور کرتے جاؤ اور دنیا اور آخرت میں ترقی کرتے جاؤ. تو عرض کے پیارے اسلامی بھائیو، آج ہم آئیڈیل بناتے دنیا والوں کو. کوئی باڈی بلڈر ہونا ہے تو کوئی ایک آئیڈیل بناتا میں ایسی باڈی بنانا، کوئی اپنے بالوں کے زلفوں کو بنانا چاہتا ہے تو کوئی ایک ایکٹر کے زلفوں کو بناتا. یہاں تک کہ یہ جسم پہ لباس بھی پہننا ہے تو ہم اتنے محتاج ہو گئے، یہ فلاں ایکٹر یہ کپڑے پہنتا تو میں ایسے کپڑے پہنوں گا، وہ بال ایسے کاٹے گا تو میں بال ایسے کاٹوں گا، وہ گھڑی ایسے لگائے گا تو میں گھڑی ایسی لگاؤں گا، وہ پانی بائیں ہاتھ سے پیے گا تو میں بھی بائیں ہاتھ سے پانی پیوں گا. لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، انبیاء کرام کا یہ عمل اس بات کی طرف اشارہ ہے امت کی ترقی، امت کی کامیابی اگر ہے تو رسول اللہ کی اقتداء میں ہے، رسول اللہ کی سنتوں پہ چلنے میں ہے. اگر ہم سنتوں کو چھوڑ دیں گے، رسول اللہ کی اقتداء کو چھوڑیں گے تو سمجھو کبھی بھی ہم کو کامیابی ملنے والی نہیں ہے. یہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ وقتی ہیں، کتنے آپ طاقتور لوگوں کو دیکھے ہوں گے، کتنے بادشاہ تھے، وقت کے بادشاہ اپنے آپ کو خدا بولتے تھے، آج زمین کے نیچے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر کوئی ذات ابھی بھی مجلہ و مصفہ ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کی اقتداء ہر چیز میں کریں. چہرہ بھی رکھیں، رسول اللہ جیسے چہرہ رکھتے تھے، رسول اللہ جیسا بیٹھا کرتے تھے ویسے بیٹھنے کی کوشش کریں. رسول اللہ مسواک کرتے تھے، ہم بھی مسواک کریں. رسول اللہ تہجد پڑھتے تھے، ہم بھی تہجد پڑھیں. رسول اللہ صلاۃ اوابین پڑھتے تھے، ہم بھی صلاۃ اوابین پڑھیں. رسول اللہ جھوٹ نہیں بولتے تھے تو ہم بھی رسول اللہ کی اقتداء کریں. ہم اقتداء ایسی کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ گھروں میں بھی برکت عطا فرمائے گا، زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا. تو غرض کہ جب نماز ہو گئی، مکمل ہو گئی، نماز مکمل ہونا تھا، پھر رسول اللہ کا سفر جاری ہے. تو جیسے دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر سے گزر ہو کر آپ نے دیکھا کہ ایک نور کا ہالہ فضا میں چمک رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اے جبرائیل امین، یہ کون سا نور ہے، یہ کہاں کا نور ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ نور عرش معلیٰ سے آ رہا ہے. جیسے آپ نے سنا، آپ نے فرمایا جبرائیل امین کیا یہ کوئی نبی کا نور ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ نبی کا نور نہیں ہوتا، تو کیا کوئی فرشتے کا نور ہے؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ یہ فرشتے کا بھی نور نہیں ہے. تو پھر فرمایا اے جبرائیل امین یہ کس کا نور ہے؟ جب یہ شخص عرش سے چمٹا ہوا ہے، عرش کی کرسی کو لپٹا ہوا ہے اور اس کے نور کا عالم یہ ہے ساتوں آسمان کو عبور کرتا ہوا اس کا نور فضا میں چل رہا ہے، پہل رہا ہے، تو یہ کس کا نور ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا انہو نور من انوار لاسق بیت اللہ. تو فرمایا اے اللہ کے نبی یہ نبی کا نور نہیں ہے، یہ فرشتے کا نور نہیں ہے، بلکہ یہ اس شخص کا نور ہے جو اللہ کی مسجد کو چمٹا ہوا کرتا تھا. یہ اس بندے کا نور ہے جو مسجدوں کو چمٹ کے رہتے، مسجدوں کے خدمت میں رہتے. اللہ تعالیٰ ان کو اتنی برکت عطا فرمائے گا، اپنے عرش کے سائے میں ان کا مقام عطا فرمائے گا. کہ پھر فرمایا انہو ذاکر ذکر اللہ، اے اللہ یہ اللہ کی مسجد کو تھامتا ہے اور تمہارے ذکر کو پکڑا ہوا رہتا ہے. وَإِنَّهُ بار والدین، اور یہ والدین کا فرما بردار بچہ ہے. یہ اس شخص کا نور ہے. ہم سمجھتے مسجد میں آ کے بیٹھے، آج ہم ٹائم مینٹین کرتے، ظہر کی نماز کب ہے،
1:30 پر ہے تو 1:27 میں مسجد میں قدم رکھنا. نماز پڑھنے والے بعض لوگ ایسے بھی ہیں وقت سے پہلے آ کے مسجد میں بیٹھنے والے بھی ہیں. تو رسول اللہ ان لوگوں کے لیے فرمائے جو مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے اور نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اگرچہ کہ وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ اس کو نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو آج دنیا میں کوئی کام ہونا ہے تو ہم دفتروں میں گھنٹوں گھنٹوں ٹھہرے ہوئے ہیں. کوئی MLA کے پاس کام ہونا ہے، اس کے دفتر کے پاس گھنٹوں کھڑے ہوئے ہیں. اے پیارے اسلامی بھائیوں، کرو آپ دنیا کے کام، میں انکار نہیں کرتا، لیکن سب سے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ رب العالمین ہے. جو تمام سرداروں کا سردار ہے وہ رب کائنات ہے. جو بندہ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے اللہ دنیا والوں کے سامنے کبھی اس کو نہیں جھکاتا ہے. تو لہذا فرمائے غور کرنے کی بات ہے، یہ مسجد سے چمٹا ہوا ہے لیکن اس کا تعلق عرش معلی سے چمٹا ہوا ہے. بندہ مسجد میں ہے، مسجد میں کچرا ہے، کچرا اٹھاتا ہے، مسجد کو صاف کرتا ہے، مسجد میں گندگی آتی ہے، مسجد کو صاف کرتا ہے. اس کے معنی ہے لاسق بیت اللہ، اللہ کے گھر کو چمٹنے والا. تو اے نوجوانوں، ترقی چاہتے ہو پہلے اپنے اللہ کے گھر کو صاف کرو، پھر اللہ تمہارے دل کو صاف کرے گا اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے گا. آج ہم سمجھتے ہیں دنیا میں لنک بنانے سے کام ہوتا نہیں. صاحب پہلے اللہ سے لنک بناؤ، یہ دنیا والے تو پیچھے تمہارے آ جاتے. پہلے اللہ سے تعلق بناؤ. جب تم تہجد میں اٹھ کر رب کے بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگو گے تو رب فرمائے گا اے جبرائیل امین، جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے اس کے ہاتھوں کو خالی رد کرنا تمہارے رب کو حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے اس کے ہاتھوں کو خالی داخل کرو، لوٹا دو. تو لہٰذا مانگو، اللہ کے مسجد میں آؤ، مسجد کو چمٹو اور دعائیں کرو، نمازیں پڑھو. جب دیکھو رب کتنا عطا فرماتا ہے. ایسے ایسے جگہ پر اللہ راستے کھولتا ہے تمہارا تصور بھی نہیں جائے گا کہ یہ کام یہاں سے بننے والا ہے. تو لہٰذا آج ہمیں وابستہ ہونا ہے مسجدوں سے، آج ہمیں وابستہ ہونا ہے دینی تعلیمات سے، آج ہمیں وابستہ ہونا ہے رسول اللہ کی سنتوں سے. تو فرمایا کہ مسجدوں سے وابستہ رہنے والوں کا تعلق اللہ کے عرش معلی سے ہوتا ہے. تو لہٰذا اور ایک بات بیان کرتا چلوں، سب سے زیادہ آزمائش نیک کام کرنے میں ہوتی. آپ مسجد میں کام کرتے جاؤ، ایک آدمی کام کرتا 10 لوگ انگلی اٹھاتے، 10 لوگ انگلی بار بار اٹھاتے، وہ کرے یہ کرے. برداشت کرنا، جتنا تم برداشت کرو گے اللہ اتنا تمہارے سینے کو کھولتا ہوا جائے. دنیا ہی ہے تکلیف، یاد رکھو. آپ بدنام ہو رہے اللہ کی خدمت میں بدنام ہو کوئی بات نہیں، دنیا کے لیے نہیں ہو رہے. بولنے والے بولتے رہتے مسجد کی خدمت کو مت چھوڑو کیونکہ اس کا تعلق عرش معلی سے ہے. تو غرض کے نوجوانوں سے خاص گزارش ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا، اب آؤ مسجد میں آ کے سجدہ کرو. رمضان آ رہا، اعتکاف میں بیٹھو، رمضان ہو کیا غیر رمضان ہو، مسجدوں نمازیں جو ہونا ہے سب سے زیادہ نوجوان ہونا ہے. یہ معراج آتی اور چلے جاتی، پھر ایک معراج آتی، کوئی دوسرا مقرر آتا وہ بھی تقریر کر کے چلے جاتا. لیکن میں آپ سے ایک خاص التجا کروں گا، آج ہماری یہ تقریر سننا ہے تو آپ تہیہ کر لو، میں مرتے دم تک اللہ کی نماز کو نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ یہ معراج جو عطا کی گئی ہے یہ زمین سے لے کے آسمان، 7 آسمان پار ہوئے، ایک مرحلہ حرم سے لے کر بیت المقدس تک، دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے عرش معلی تک. یہ 3 بڑے بڑے مرحلے طے کر کے جو ہم کو نصیب ہوئی وہ نماز ہم کو رسول اللہ نے عطا فرمائی. رات میں جگ کے جانا کمال نہیں ہے، آپ تہیہ کر کے جائیں. یہ راتیں بار بار آتی آ کے آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ کے کہتی 1 سال ہوا کتنے نمازیں پڑھے، رسول اللہ تو معراج میں جا کر امت کے لیے تحفہ لائے. اے امتیوں تم بتاؤ یہ 365 دن میں ایک دن میں 5 نمازیں تم کو اللہ نے نصیب فرمائی، اب بتاؤ کیا تم یہ نمازوں کو مکمل پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ کیونکہ خبر میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کا سوال ہونا ہے وہ صلاۃ، وہ تمہاری نماز کے بارے میں سوال ہوگا. جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، فجر میں کوئی نہیں ہے، امام صاحب مؤذن صاحب 2-3 بزرگ ہیں، تو یہ جوانی کس کام کی جو تم تہجد میں تم فجر میں نہیں اٹھتے؟ یہ جب تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بولے جوانی کس کی ہے؟ جوان وہ ہے جو راتوں میں اپنے بستر سے الگ ہو، سردی کی حالت میں
وضو بنائے اور مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہوا آئے، اس کا ایک ایک قدم بڑھ رہا ہے، اللہ جنت میں اس کو ایک ایک درجہ عطا فرما رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے گھر سے اٹھ کے ہم مسجد کو آئے کیا ملتا؟ نہ امام صاحب کی تعریف ہونا ہے، نہ مؤذن صاحب کی تعریف، آپ کے قدم قدم پہ اللہ درجہ عطا فرماتا ہے۔ درجے کے کیا معنی ہے یہ بات آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ نیکی ملے گی، نیکی اس کو کہتے ہیں جب آپ کا عمل قبول ہو وہ نیکی ہے، درجہ اس کو کہتے ہیں نیکی جب قبول ہو اور اس کا درجہ اللہ جنت میں عطا فرماتا ہے تو اس کو درجہ فرماتے ہیں۔ تو مانے گھر سے نکلے مسجد کو آئے تو ظاہر میں آپ گھر سے مسجد کو آ رہے ہیں، حقیقت میں گھر سے نکل کر آپ جنت کو جا رہے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا مطلب حدیث کے جو الفاظ ہیں۔ تو غرض کے پھر آپ آگے چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، جا کے جیسے جیسے آگے بڑھے پھر ایک قوم کو دیکھے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ایسی قوم ہے، وہ قوم ایک بڑا ہتھوڑے سے ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، سر کو کچل رہے ہیں، ریزہ ریزہ ہوتا ہے، خون سے لطفت ہے، پھر تھوڑی دیر بعد اس کا سر پھر جگہ جوڑ دیا جاتا ہے، پھر اس کو سر کو پھوڑا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے جبرائیل امین کیا ہے یہ منظر، کیسا منظر ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے وہ امتی ہیں جو دنیا میں نمازوں میں اپنے سروں کو نہیں جھکایا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو آج یہ عذاب دیا جا رہا ہے، ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، تو دیکھیں جو سر اللہ کے بارگاہ میں نہیں جھکتا، اللہ اس کے سر کو سلامت کبھی نہیں رکھتا۔ آپ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو بندے جتنی دیر سجدوں میں اپنے سروں کو رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے سر کا، اس کے نروے سسٹم کو اتنی طاقت عطا فرماتا ہے، ان کے حافظے میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ان کو ذہنی طاقت میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اور کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جو کہتے ہیں جو بندہ کثرت سے سجدہ کرتا ہے، اللہ اس کو دماغی مرض یعنی برین ٹیومر جس کو کہتے ہیں، وہ بیماری سے اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ آج پہلے نہیں سنتے تھے، آج دیکھیں آج کئی نوجوان ہیں، 25 سال ہے برین ٹیومر، 30 سال ہے برین ٹیومر۔ پہلے بڑے لوگوں کو آتا تھا، اب بڑا نہیں چھوٹا نہیں، ہر ایک کو آ رہا۔ تو بتایا گیا کیوں؟ تو بولے یہ سر اللہ کے بارگاہ میں نہیں جھک رہے ہیں تو سر کمزور ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہر ایک کو برین ٹیومر آ رہا ہے۔ کتنے بچے ہم دیکھتے مول صاحب دعا کرو برین ٹیومر آ گیا، معمولی مرض نہیں ہوتا، یہ کینسر ہے، دماغی کینسر، یہ کب مرتا نہیں معلوم، رگیں پھٹتے اور مر جاتا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، نماز اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرنا دنیاوی امراض سے بھی حفاظت ہے، ذہنی بیماریوں سے بھی حفاظت ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں اور قبر میں قبر کے عذاب سے بھی حفاظت ہے، اور اللہ کے بارگاہ میں قبولیت کا بھی ذریعہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نمازوں کو قائم کریں۔ یہ معراج کا جو واقعہ ہے ہمیں بار بار اسی بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھے مجھ صاحب کوئی واقعہ سنا دے کہ چلے گئے تو اچھا تھا، آپ یہ سمجھتے ہوں گے، نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، یوٹیوب کھولو واقعے ملتے، ہزاروں ملتے۔ اب یہ واقعے سننے کا دور نہیں، آج مسلمانوں کو تبدیلی کا دور ہے، آج ہم تنزل کا شکار ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی جب آئے گی میری امت کے دل سے اللہ سب سے پہلے محبت اور عقیدت کو چھین لے گا۔ ماں باپ کی محبت وقتی، بھائی بہن کی محبت وقتی بن جاتی جب قیامت قریب آتے، اور میاں بیوی کی محبت وقتی، باپ بیٹے کی محبت وقتی ہو جاتی۔ تو جو بندہ نمازوں کو قائم کرے گا اس کی محبت کو اللہ حفاظت فرمائے گا اور اس کی عقیدت کو بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ آج دیکھیں آپ غور کریں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قرآن کریم میں فرمایا گیا رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب میدان حشر ہوگا اللہ فرشتوں کو صف بستہ کھڑا کرے گا۔ صف میں کھڑا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین کرام فرمایا کہ یہ واحد امت ہے، امت محمدیہ، کسی امت میں نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی گئی۔ جتنے نبی آئے ہر کوئی عبادت کرتے تھے وقتی اپنے جا کے، کوئی الگ الگ عبادت کرتے تھے، کوئی کسی مذہب والوں کو ہفتے کا دن تھا، کسی مذہب والوں کو اتوار کا دن تھا، دوسرے لوگوں کو کوئی دن تھا، لیکن امت محمدیہ
وہ واحد امت ہے. رسول اللہ کے صدقے میں رب نے یہ چاہا کہ میری امت، میرے رسول کی امت مسجد کو آئے، سب بستہ کھڑی رہے. اللہ کو رسول اللہ کی امت کی صفیں اتنی پسند آتی ہے، اللہ عرش معلیٰ پہ فرشتوں سے کہے گا میرے رسول کی امت جیسے کھڑے ہوگی اور فرشتوں تم بھی اس طرح کھڑے ہونا. یہ فضیلت ہے ہماری. آج ہم صفے میں کھڑے ہیں، دل میں دشمنی ہے، بازو کھڑے ہیں، دل میں بغض ہے. نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، یہ صفیں آپ کو بتاتی ہے دلوں کو صاف کرو. جیسے ہم ایک ہو گئے جسم کے اعتبار سے، ہمیں دل کے اعتبار سے بھی ایک ہونا ہے، ہمیں اتحاد کے اعتبار سے بھی ایک ہونا ہے. ہمیں جیسے ظاہر میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیں باطن سے بھی ہمارے دلوں کو منور کرنا ہے، دلوں میں محبت کو پیدا کرنے کا وقت ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، آج ایک جنازہ ہے، جنازے میں ہم شریک نہیں ہو رہے. وجہ کیا ہے؟ دشمنی ہے. میری اس سے بات نہیں، میں جنازے میں نہیں جاتا. ارے حدیث میں آیا 30 لوگ جس جنازے کے بارے میں کہیں گے یہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اس کی مغفرت فرما دے گا. یہ ہے مومن کی زبان کی برکت. 30 لوگ اگر آ کے بولے ان اچھا تھا تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں، میرے رسول کا ایک امتی ہے، یہ 30 لوگ کہتے ہیں یہ نیک تھا، یہ اچھا تھا. میری رب کی غفوریت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اس کو قبر میں عذاب دوں، اس کو حشر میں عذاب دوں، اس کے نار جہنم میں عذاب دوں. ان 30 لوگوں کی گواہی کی برکت سے اس کو جا کے کہہ دینا تمہارے رب نے بھی اس کی مغفرت فرما دی، اس کو جنت عطا کر دی گئی. تو لہٰذا ہم ایک ہونے کا وقت ہے پیارے اسلامی بھائیوں. غرض کے جب جیسے ہی معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، کئی واقعات ہیں، اب ہم وقت بتاتے ہوئے جائیں گے تو رات بھی کافی نہیں ہے، لیکن چیدہ چیدہ میں گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ گئے، وہ ایک مقام جہاں پر آپ نے دیکھا چند لوگ تھے. وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ صبح میں بیج ڈال رہے تھے، جیسے ہی شام ہو گئی وہ پودے بھی بڑے ہو رہے ہیں، پھل بھی بڑے ہو رہے، اور شام ہو کے وہ لوگ کاٹ رہے تھے، پھل اس کو کاٹ لے رہے. تو رسول اللہ نے فرمایا اے جبرائیل امین یہ کیا ہے؟ جیسے آپ لوگ تجربے کار ہیں، اگر کوئی دھان کا کھیت ڈالے کم سے کم 6 مہینے ہونا، کم سے کم 6 مہینے اس کو پانی ڈالنا، اس کو یوریا ڈالنا، اس کو سب ڈال کے دیکھتے رہنا. اب آم کا باغ ہے تو اب پھول آتا ہے یہ موسم میں، یہ پھول آ کے پھر اپریل مئی میں اس کے اچھے پھل ہوتے، ایک ٹائم ڈیوریشن اس کو چاہتا. لیکن آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے، کون سی کھیتی ہے؟ یہ لوگ صبح میں بیج بو رہے، شام میں کھیت کاٹ رہے، اور ایک بار بیج بو رہے اور پھر کئی دنوں تک اس سے پھل حاصل کر رہے. رسول اللہ نے فرمایا اے پیارے جبرائیل ذرا بتاؤ یہ لوگوں کا کیسا ایسا عمل ہے یہ ان کو پھل اتنے جلدی مل جا رہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ حقیقی کھیتی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جب کبھی بھی ان کے سامنے کوئی نیک کام کرنے کی بات آتی تو وہ دنیا کو چھوڑ کر نیک کام اور اپنے دل جو نفس امارہ ہوتا ہے وہ نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے تو وہ نفس امارہ کو جھنجھوڑ کر وہ نیکی کی طرف لاتے ہیں. ان لوگوں کو اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے، ایک گناہ کی حفاظت پر اتنی نیکی عطا فرماتا ہے، قیامت تک اللہ ان کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. اچھا یہ مثال میں کیا سمجھ میں آتا مصعب ذرا بتائیے. آج کل کے اعتبار سے آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل میں پوری دنیا ہے، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے. آپ جو چاہتے آپ کر سکتے موبائل میں، جو برائی دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے، جو اچھائی دیکھنا چاہتے دیکھ سکتے. آپ کا بھائی امریکہ میں ہے، آپ یہ مسجد میں ہیں، آپ یہ عمل بھی بتا سکتے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. تو امریکہ میں رہ کے وہ بھائی وہ ٹیکنالوجی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. ٹیکنالوجی کا ہے فائدہ. اگر وہی آپ برائی میں استعمال کریں تو یاد رکھیں آج کل کی دنیا میں برائی سے بچنا بہت بڑی بات ہے، اچھائی پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. آپ بازار میں جاؤ کئی برائیاں ہیں، کوئی روکنے والا آپ کو نہیں ہے، برائی کی طرف برانے والے بہت ہیں. تو آپ کو آج کل کی اس دنیا میں تو یہی ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے. تو برائی سامنے ہے، کوئی لڑکی آپ کو بلا رہی، شراب آپ کو بلا رہا، جوا آپ کو بلا رہا، نفس للچا رہا، آپ جا سکتے. لیکن آپ نے بس اس وجہ کے خاطر رسول اللہ نے فرمایا
جو میرا امتی اس دنیا میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، رب تبارک و تعالی کل قیامت میں میدان حشر میں ہر قدم پہ اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ آپ چاہیں تو دیکھ سکتے غیر عورت کو، برائی کو دیکھ سکتے، لیکن نفس کو کنٹرول کرو، کنٹرول کرو گے گناہ سے تم بچو گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ایک مرتبہ گناہ سے بچنے پر قیامت تک اس نیکی کا اللہ ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا بچنا ہے آپ کو۔ اب پہلے جیسا ایسا اسباب نہیں، اب تو بہت اسباب ہے، آپ جو چاہے گھر بیٹھے آپ کر سکتے۔ برائیاں بہت زیادہ ہیں لیکن نیکیوں پہ چلنا بہت بڑی بات ہے۔ پاکیزہ لوگ دنیا سے پاکیزہ حالت میں جانا بہت بڑی بات ہے۔ بے پاکیزگی سے بہت لوگ چلے جاتے، ان کے لاشوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر جانا ہو تو ایسے جاؤ آپ کے جنازے کو دیکھ کر، اس نور کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آنا۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہے، جیسے ہی جنازہ ادھر جاتے ہیں تو اعلان ہوا ظہر میں فلاں مسجد میں نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو بعض لوگوں نے کہا ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کوئی یہی واقعہ ہے۔ تو جنازہ لے کر جا رہے ہیں، بڑے بزرگ تھے، شاگردین معتقدین پورے لوگ اب ایک ایک کھاندہ دیتے ہوئے آگے بڑھے۔ جیسے ہی مسجد کے قریب ہوئی ظہر کی اذان ہونے لگی، اذان ہونا تھا، یہاں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پہ جب پہنچے تو ان کی انگلی آہستہ ایسا اٹھنے لگی، آہستہ اٹھنے لگی۔ تو دیکھنے والے تعجب میں کہنے لگے، کوئی دیکھ کے کہنے لگا ارے تشہد پہ شہادت کی انگلی گواہی دے رہی ہے، ان کا حضرت کا انتقال نہیں ہوا، ہم سے غلطی ہو گئی، لہٰذا جنازے کو نیچے رکھیں، ڈاکٹروں کو بلائے، بلا کے چیک اپ کریں۔ تو پورے ڈاکٹر بولے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بعض لوگوں نے کہا پھر ان کی انگلی اٹھ رہی ہے، تو بولے یہ انگلی اٹھ کے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزارے، تو یہ لوگ دنیا سے بھی گئے، ان کی انگلیاں گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو لہٰذا جیسے شہر میں معلوم ہوا پورے لوگ آ گئے جنازے کو دیکھنے کے واسطے، انگلی جو اٹھی اس کو دیکھنے کے واسطے۔ تو لہٰذا جنازے کو جب لے جا گیا ہے، ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز میں مسجد کو پہنچے، کئی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، بعض روایتوں میں آتا ہزاروں کی تعداد میں آئے۔ تو جیسے ان کے ساتھی، خاص ساتھی، رات میں جب وہ آرام کیے، آرام کر کے دیکھتے ہیں تو خواب میں ندا دے کے کہنے لگے یہ شقیق بلخی کے جنازے میں جتنے لوگ حاضر ہوئے ان کے جنازے کی برکت سے اللہ حاضرین کی بھی مغفرت فرما دی۔ تو لہٰذا پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں جانا ہے دنیا سے، ایسے جانا کہ تیاری کرتے ہوئے جانا، کیونکہ آج ہم بھول گئے، آپ غلط مت سمجھو، آج ہم موت کو بھول گئے، بڑے بھی بھولے، نوجوان بھی بھولے، بچے بھی بھولے، لیکن موت ایسی آ رہی ہے، نوجوانوں کو بھی آ رہی، بوڑھوں کو بھی بر وقت آ رہی اور بچوں کو بھی آ جا رہی۔ لیکن میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سب کی عمر کو اللہ دراز فرمائے، اپنی اللہ عبادت میں گزارے، لیکن کہنے کا مقصد تیاری کرنا ہے۔ تو رسول اللہ کی یہ جو سفر تھا یہ ہم لوگوں کے لیے درس سے عبرت ہے، ہمارے لیے درس ہے کہ ہم تیاری کریں۔ تو غرض کے جیسا کہ ہم چل رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، جو واقعے کے متعلق میں بیان کر رہا تھا کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے سر رسول اللہ کے بارگاہ میں نہیں جھکیں گے اللہ ان کو ذلیل فرمائے گا۔ غرض کے سفر آگے چلتے ہیں، آگے جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک وہ چیز صرف مسجد اقصی سے اب آسمان کی طرف رواں ہیں۔ پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پہ پہنچ کر دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، فرماتے مرحبا بک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید ہو اے رسول انبیاء، آپ کی خوش آمدید ہو، آپ آئیے۔ جیسے آپ کا استقبال ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، سلام و نیاز کی گفتگو ہوئی۔ جب دوسرے آسمان پہ گئے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر تھے، وہاں پر گفتگو ہوئی۔ جب تیسرے آسمان پر آئے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر آئے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر جاتے ہیں چھٹویں آسمان پر، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا میں منتظر
منتظر ہوں انشاءاللہ تعالی یہ 6ویں آسمان پہ انشاءاللہ آپ کی گفتگو زیادہ لمبی ہوگی. رسول اللہ فرمائے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. پھر آگے بڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر بیت معمور کو ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. بیت معمور کس کو کہتے ہیں؟ اس کو عرش کے 7ویں آسمان کا کعبہ اس کو کہا جاتا ہے. جیسے بیت اللہ کو جنت کا کعبہ کہا جاتا ہے, بیت معمور کو آسمان کا کعبہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر میں مزید انہوں نے کام کیا, اللہ کے گھر کو بنایا. اس کی برکت سے اللہ ان کے نام سے 7ویں آسمان پر بیت معمور کو اللہ تعالیٰ بنایا. تو کہنے کا مطلب اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے, جو لوگ مسجدوں کو بناتے ہیں, جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو غرض کے جب گفتگو ہوئی تو رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں, ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. گفتگو کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے, یا محمد اقری علی امتک منی السلام. اے رسول اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ زمین پر جاؤ گے تمہاری امت کو ابراہیم علیہ السلام کا سلام بولنا. ابراہیم علیہ السلام تم کو سلام کرتے ہیں. تو پھر فرمایا, کہنا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آپ تو کہنا یہ تھا جنت میں یہ نہریں ہیں, جنت میں یہ حوریں ہیں, جنت میں دودھ کی نہر ہے, جنت میں شہد کی نہر ہے, ایسی کوئی بات کہنا تھا. لیکن آپ فرما رہے جنت کی مٹی تر ہے, پانی میٹھا ہے, اس کا کیا ماجرا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے کہے, اے پیارے حبیب, میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں, زمین میں اگر مٹی گیلی ہو, تر ہو اور پانی میٹھا ہو, وہاں پر اگر پودا لگائے تو پودا آسانی سے اگ جاتا ہے, وہ بڑا ہو جاتا ہے. تو لہذا تمہاری امت کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچاؤ, مٹی تر ہے, پانی ٹھنڈا ہے, تمہاری امت کو کہو کہ جنت کے مٹی میں پودے لگائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, میری امت تو ہے فرش پر, اب یہ ہے عرش کے قریب 7واں آسمان. اے ابراہیم خلیل اللہ, آپ میرے سے ایسا کیوں امتحان لے رہے ہیں کہ میں کیسے کہوں میری امت کو کہ تم اوپر آ کے درخت لگائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولے, ان کو اوپر آ کے جنت میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں آپ کا امتی جہاں کہیں ہو, زمین پر, چاہے مسجد میں ہو, چاہے گھر میں ہو, چاہے بر میں ہو یا بحر میں ہو, آسمان میں ہو یا فضا میں ہو, جنگل میں ہو یا آبادی میں ہو, پہاڑوں پر ہو یا خشکی میں ہو, اگر تمہارا کوئی امتی بس اپنے زبان سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک مرتبہ زمین پر کہے گا, اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے نام سے درخت کو پیدا فرمائے گا. جب درخت جنت میں اس کے نام سے پیدا ہوگا تو آپ نے فرمایا اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں جتنا جتنا یہ درخت بڑا ہوتا جائے گا اس کے نیکیاں بھی ویسی بڑھتی ہوئی جائیں گی, اور جب وہ میدان حشر میں آئے گا وہ جنت کا درخت اس کے سامنے رکھ کر کہا جائے گا تو دنیا میں جو تو ذکر کیا تھا وہ ذکر کی برکت ایسی ہے, دیکھو یہ جو اتنا بڑا درخت ہے اس کے ترازو میں ڈالا جائے گا اور اس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا, اللہ اس ذکر کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے گا. تو لہذا رسول اللہ کا یہ بھی تحفہ ہے معراج میں. تو ہم سمجھ رہے عرش معلیٰ پہ جا کر آپ نے رب کا دیدار کیا, کئی فضائل ہیں, ان میں سے امت کے لیے یہ بھی فضیلت ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ذکر کرتے جائیں. تسبیح ہاتھ میں رکھیں, گاڑی چلا رہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جڑچلے سے حیدرآباد جانا ہے کم سے کم 2 گھنٹے, نہیں تو اب میں تیز چلاتا ہوں 1.5 گھنٹہ. اب سبحان اللہ والحمد للہ کا ورد پڑھتے پڑھتے جاؤ تو وہ سواری بھی کیا سواری ہوگی اور وہ سوار بھی کیا سوار ہوگا. ظاہر میں ان جا رہا ہے, فرشتوں کی جماعت اس کے ساتھ حیدرآباد جا رہی ہے. اب یہ حادثے کیا کب حادثے ہوتے نہیں معلوم, کب کیا ہوتا نہیں معلوم. آپ چلو تو بھی ایسے چلو کہ فرشتے دیکھ کے یہ کہنا یہ رسول انبیاء محمد مصطفیٰ کی امت ہے, یہ جدھر جاتے ہیں فرشتے بھی ادھر جاتے ہیں. تو لہٰذا ہماری زندگی کو ہم رسول اللہ کی سنت کے روشنی میں رکھ کے ہم ڈیزائن کر لینا, جو مقدر میں ہونا ہے وہ ہونا ہے, لیکن آپ
یہ ترتیب کرو، فجر کی نماز پڑھنا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے یہ ذکر کرنا ہے، یا ظہر میں وقت مل رہا، ظہر میں آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیبن میں ہیں، آپ کو ایک بریک ٹائم آتا 10 منٹ، تو اس میں آپ ذکر کرو، تسبیح آپ بازو میں رکھو۔ اب بولیں گے نہیں مصعب یہ جوانی میں تسبیح رکھے تو لوگ کچھ تو تانا دیتے، لوگوں کا کام تانا دینا ہے، آپ تسبیح رکھے تو بھی تانا دیتے، سگریٹ پیتے بھی تانا دیتے، تو بہتر یہ تسبیح رکھ کے آپ تانا سن لو، اچھا ہے، صحیح ہے نہیں ہے؟ آپ کچھ بھی کرو تانا دیتے، اب تانوں سے نہیں بچ سکتے، نبی نے بچے، ہم کون ہیں؟ لکلی نبی جاننا ادوا بولے، لکلی نبی ادون جاننا، مطلب اس کے الفاظ عربی ہے، فرمایا کہ ہر نبی کا ہم دشمن بنائے، ہر نبی کے دشمن تھے، ہم کیا ہے؟ تو لہٰذا تیار کر لو، شب معراج کی رات میں نمازیں پڑھنا ہے۔ صحت اغتنم صحتک قبل سقمک، حدیث میں آیا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے ہاتھ پر نہیں ہلتے، ان لوگوں کے پاس جا کے دیکھو جو کوما میں ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کے دیکھو جو کورونا میں موت کے قریب جا کے واپس آئے، ان سے پوچھو موت کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں بیان کرتے چلوں، ہمارے عزیز اللہ صاحب نہیں ہیں آج، اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، سننے میں تھوڑی ان کی طبیعت ناساز ہے، وہ بھی کورونا میں بہت پریشان تھے، لیکن اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے وہ پھر مسجد کو آئے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، تو ہر بھائی کے لیے خیر خواہی کی جو دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا، یہ بات بھی ذہن میں یاد رکھیے آپ۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں، کب کیا ہو رہا نہیں معلوم، تو لہٰذا غنیمت جانیے۔ تو غرض کے میں آگے بڑھتا ہوں، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرما کر یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی امت کو ذکر میں رکھیے، اب یہ بات بھی میں بیان کرتے چلوں، جیسے کہ حضرت محدث دکن حضور حضرت شاہ عبداللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر میں کرتے ہوئے آگے بڑھوں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اے صاحبو کامیابی ہونا ہے اللہ کے ذکر کو زبان میں رکھو، جب تک زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی تو سمجھو کامیابی تمہارے قدموں میں رہے گی، حضرت اللہ فرماتے تھے۔ تو بزرگان دین کی صحبتیں، بزرگان دین کی باتیں خالی اسٹیٹس رکھنے کے لیے نہیں ہے، ہم فوٹو پہ رکھ لیے اسٹیٹس، یہ بزرگ ہے، کمال نہیں ہوتا، اسٹیٹس میں پہلے بولتا 24 گھنٹے رکھتوں میں، اس کے بعد آٹومیٹک ہائڈ ہو جاتا ہے نہیں، اس کی پرائیویسی میں سے، اس کے کنڈیشن میں سے یہ ہے تمہارا اسٹیٹس 24 گھنٹے تک رہتا، لیکن جو رسول اللہ کی اقتداء میں اپنے اسٹیٹس کو بڑھائے گا تو وہ دنیا میں بھی عالی شان عزت میں رہے گا، آخرت میں بھی عالی شان عزت میں رہے گا، وہاں پر ویلیڈیٹی نہیں ہے 24 گھنٹے کی، نہیں، پوری لائف ٹائم ویلیڈیٹی ہے، رسول اللہ کی سنت کو اپناتے جاؤ، اللہ ترقی دیتا ہوا جائے گا۔ تو غرض کے جب سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے، فَأَوْحَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، پھر آگے فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ میں اختتامی مراحل کی طرف آتا ہوں، کیونکہ یہ رات میں عبادت بھی کرنا ہے، یہ رات میں جاگنا بھی ہے، تقریر سن کے گھر کو جانا نہیں ہے، بلکہ آپ نفل نمازیں بھی ادا کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو آخری مرحلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی آپ کے رب کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، جمہور محدثین کا ایک طبقہ وہ بڑے معتبر دلائل کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سر کی آنکھ سے رب کا دیدار فرمایا۔ تو فرماتے کیسا دیکھے، تو اس کے اندر یہ جملہ بھی ادا فرماتے ہیں اللہ وہ بصیرت عطا فرمایا، اللہ وہ بصارت عطا فرمایا، دینے والا رب ہے، دینے والے رب مصطفیٰ کے خدا ہیں اور لینے والے رسول مصطفیٰ ہیں، دیکھنے والے اللہ کے رسول ہیں، دکھانے والے خود رب ہیں، جو دیکھیں ان کو معلوم، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو گفتگو کی ان کو معلوم۔ لیکن صحیح بخاری میں ایک روایت منقول ہے، کتاب الصلاۃ میں یہ روایت منقول ہے، جس کے اندر آپ بھی یہ واقعات کو سنیں، جس کے اندر فرمائے جبرائیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول کے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگے اے اللہ تو نے مجھ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تو میری امت کے لیے بھی تحفہ عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا تمہاری امت کے لیے یہ تحفہ ہے کہ دن میں 50 نمازیں ان کے اوپر فرض ہیں، جو بندہ 50 نمازیں پڑھے گا اس کو فلاں فلاں اجر عطا فرماؤں گا۔ تو جب آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 5 مرتبہ آپ کا
بار بار آپ آئے, نمازوں میں تخفیف ہوتی گئی, تو جملہ 50 کے بجائے 5 نمازیں آ گئی. یہ آپ کو معلوم ہے, اس کے اوپر زیادہ گفتگو کرتے ہوئے نہیں کرنا چاہتا. دوسری گفتگو کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. تو پھر رب نے بھی فرمایا, اے پیارے حبیب, اگرچہ کہ ہم تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض کر دیے, اگر کوئی بندہ دن میں 5 بھی نمازیں پڑھتا ہے تو ہم اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ تو ہم دیکھیں. پھر جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے, اور اس کے اندر ایک گفتگو جو ہو رہی تھی, وہ گفتگو میں یہ بھی ہے کہ رب نے فرمایا, اے پیارے حبیب, اتنا ہی نہیں ہے, آپ کی امت کا یہ تحفہ ہے, معراج کا یہ مقصد ہے, معراج کا یہ لب لباب, یہ دیدار خدا آپ کو نصیب ہوا, اور آپ کی امت کو یہ صلات کا تحفہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا. اب جب آپ کی امت نمازیں ادا فرمائے گی تو نمازوں کی ترتیب یہ ہے, دن میں 8 رکعت ہوں گی, رات میں 7 رکعت ہوگی, اور دن اور رات کے بیچ میں 2 رکعت ہوں گی. تو ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, جملہ 8 رکعت, مغرب کی 3 رکعت, عشاء کی 4 رکعت, جملہ 7 رکعت, اور فجر کی 2 رکعت. تو فرماتے ہیں جو بندہ دن کے یہ 8 رکعت ادا فرمائے گا, ظہر کی نماز پڑھا, 4 رکعت ادا ہو گئے, گھر گیا, کھانا کھایا, دفتر کو گیا, یہ آرام کیا, یہ روز کا معمول ہے. پھر عصر میں آیا, 4 رکعت ادا فرمایا, ادا کر کے دعا کر کے مسجد سے باہر نکل رہا ہے. یہ شخص کو نہیں معلوم, لیکن رب کہتا ہے, اے پیارے حبیب, آپ کا امتی اگر دن کی 8 رکعت, جو بندہ 8 رکعت ادا فرمائے گا, مسجد سے نکلتا ہے تو مسجد کا دروازہ کھلا اس کو نظر آ رہا ہے. نہیں پیارے حبیب, اگر جو بندہ 8 رکعت ادا فرمائے گا تو اللہ اس کے نام پر جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا. اچھا, اس کے اندر کیا ہے نقطہ؟ تو فرمائے جو بندہ ظہر اور عصر پڑھ کر مغرب سے پہلے اگر انتقال ہوا تو اس کے نام سے جنت کے دروازے کھلے ہیں. تو معلوم یہ ہوا انتقال اس کا جیسے ہی ہوتا ہے, اللہ ان نمازوں کی برکت سے اللہ اس کو جنت نصیب فرماتا ہے. تو جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے 4 رکعت ادا کر لیے. نئے پیارے اسلامی بھائیو, حدیث میں آیا الوضوء مفتاح الصلاۃ, وضو نماز کی کنجی ہے. یہ روایت جامع ترمذی میں بھی ہے, صحیح البخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی منقول ہے. پھر ایک دوسری روایت, پھر فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ. پھر یہ نماز کیا ہے؟ وضو تو نماز کی کنجی ہے, پھر نماز الصلاۃ مفتاح الجنہ, یہ نماز جنت کی کنجی ہے. جو نماز پڑھے گا جنت کا دروازہ اس کے لیے کھولا جائے گا, جو نماز نہیں پڑھے گا جنت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جائے گا. تو اس کے اندر نقطہ پھر فرماتے ہیں, جو مغرب کی نماز پڑھے, پھر عشاء کی نماز پڑھے, 7 رکعت ادا ہو گئے, پھر اس کے بعد ہے کیا؟ اس کے بعد یہ ہے, تو کہے کہ جب 7 رکعت پڑھ کر یہ بندہ گھر میں آ کر آرام سے لیٹا ہوا ہے, سو رہا ہے, تو جس کی 7 رکعتیں ادا ہو گئی, رب تبارک و تعالیٰ اس کے نام پر جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دے گا. جنت کے دروازے تو کھلے ہیں, اب جہنم کے دروازے کھلے ہیں تو آپشن ہے ادھر بھی جا سکتا ہے. تو بولے مغرب بھی پڑھو, عشاء بھی پڑھو, یہ 7 ہو گئے, تو بولے اب آپشن نہیں ہے, جہنم کے دروازے بند ہوئے, اب ادھر بند ہے تو لامحالہ ادھر ہی جانا ہے. تو بولے یہ 8 رکعت کی برکت سے جنت کے دروازے کھل گئے, یہ 7 رکعت کی برکت سے جہنم کے دروازے بند ہو گئے, اب یہ جہنم میں بھی جانے والا جنت میں آ جائے گا نماز کی برکت سے. تو یہ برکت ہے نماز کی. اچھا مولانا, پھر فجر کی نماز, روایتوں میں آتا ہے فجر کی نماز کے بارے میں, فجر کی 2 رکعت ہے. فجر کی کیا ہے؟ 2 رکعت ہے. اب یہ 2 رکعت کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ جو بندہ 2 رکعت فجر کی ادا فرمائے گا تو 1 رکعت کا الگ ثواب, دوسری رکعت کا الگ ثواب. اس سے پہلے اس کی سنتوں کا ثواب آپ کو بتاؤں گا. جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑے گا تو خیرم ما فی الدنیا وما فی السماء, یہ الفاظ آئے. بعض الفاظ یہ, روئے زمین میں جتنی ساری چیزیں ہیں ان سے بہتر اگر کوئی چیز ہے فجر کی 2 رکعت سنت نماز ہے. جب سنت نمازوں کے ثواب کا یہ عالم ہے تو پھر فرض کی ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھا, پڑھنے کے بعد 1 رکعت ادا ہوئی, پھر دوسری رکعت ادا ہوئی, تو فرماتے ہیں فجر کی پہلی جو رکعت بندہ پڑھے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رکعت کی برکت سے اس امتی کو رسول اللہ کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ اچھا، پھر دوسری رکعت کے بارے میں کہا گیا، جو بندہ فجر کی پھر دوسری رکعت ادا کر لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو، اس شخص کو رب تبارک و تعالیٰ آخرت میں اپنے دیدار سے اس کو مشرف فرمائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ چیزیں ہمیں دکھنے میں ایسا محسوس ہوتا، لیکن ہم اس کو چاہیے کہ غنیمت جانیں۔ یہ معراج کا مقصد ہی کیا ہے؟ رسول اللہ جب آسمان سے آئے، اب یہ جنت سے کوئی پھل لے کے نہیں آئے، جنت سے کوئی حور کو لے کر نہیں آئے، جنت بھی دیکھے جہنم بھی دیکھے۔ اگر چاہتے تو آپ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لیے منہ و سلوہ آسمان سے اترتا تھا، حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تو شاید جنت سے آیا کرتا تھا، اگر چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کچھ لے کر آتے تھے، لیکن یہ پھل، یہ کھانا، یہ توشہ، یہ وقتی چیزیں ہیں۔ اگر دائمی چیزیں جو بندے کو اس کے قبر میں، اس کے حشر میں آنے والی ہے تو وہ ایسی چیز ہے، بندہ ادھر کرتا جائے گا، ترقی کرتا جائے گا، ثواب بھی پاتا ہوا جائے گا، وہ ہے نماز۔ نماز معراج کا ایک بہترین تحفہ ہے، تو اس لیے چاہیے کہ ہم کیا کریں، یہ نماز کی قدر کریں۔ اور پھر ایک نماز کے بارے میں بھی کہا گیا، یہ نماز کی شکل ایسی کیوں ہے؟ کوئی کھڑا رہے گا، نماز کا طریقہ یہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، قاعدہ ہے، جلسہ ہے، سلام پھیرنا ہے، یہ نوعیت کیوں؟ تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان پہ گئے تو فرشتوں کو دیکھا کوئی قیام میں ہے، فرشتوں کو دیکھا کوئی قومے میں ہے، کسی کو دیکھا رکوع میں ہے، کسی کو دیکھا سجدے میں ہے۔ تو اللہ کی یہ نورانی مخلوق اللہ کی بندگی میں ہے، تو رب نے بھی یہ چاہا کہ اے پیارے حبیب، تمہاری امت جو عبادت کر رہی ہے یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اس بندے کے عمل میں، نماز کے طریقے میں رسول کی ادائیں بھی شامل ہے اور فرشتوں کا سلیقہ بھی شامل ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو جتنا ثواب دے گا، ہم جیسے گناہگاروں کو اگر نماز پڑھیں گے تو بھی اللہ ہم کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں، چلتے ہیں گھر کے ماحول کی طرف۔ مسجدوں میں تو معراج کے واقعات ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے عورتوں کا حال کیا ہے، ہماری بچیوں کا حال کیا ہے۔ ہم خاص کر، کیونکہ یہ بات میں آپ کو بیان کرتا چلوں، عورت اگر نمازی بن گئی، سمجھو بیٹا بھی نمازی بنے گا، اس کی بیٹی بھی نمازی بنے گی، اس کی پوتی بھی نمازی بنے گی، اس کی نواسی بھی نمازی بنے گی۔ اگر عورت ہی نمازی نہیں بنی تو سمجھو کوئی بھی نماز پڑھنے والا پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے خاص کر ہم ہمارے مدرسے انوار الاسلام للبنات والبنین میں سب سے پہلے ہم ان کو تربیت نماز کی کرتے ہیں۔ مدرسے میں انٹر ہوتے ہی ہم یہ نہیں پوچھتے کہ کیا پڑھے، سب سے یہ پوچھتے نماز پڑھے نہیں پڑھے۔ نماز پڑھے تو انٹری، نماز نہیں پڑھے تو ٹھہرا کرتے۔ کیسا ٹھہرا کرنا؟ فجر کی نماز کو 10 منٹ ہے، نہیں پڑھے 10 منٹ ٹھہرنا۔ اب اللہ کے سامنے نہیں جھکے نا، اب یہاں تو ذلیل ہونا نا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آخرت میں ذلیل ہونے سے پہلے یا ان کی تربیت کرنا۔ اگر ماں نمازی بن گئی، بے چین بے قرار ہو گئی، بچی کو بھی وہ مزاج پیدا ہوتا، امی ایسا نماز پڑھتے، دادی ایسا نماز پڑھتے، نانی ایسا نماز پڑھتے، ان کے مزاج میں پیدا ہوتا۔ نماز پڑھنا الگ ہے، عادت سمجھ کر نماز پڑھنا، عبادت سمجھ کے پڑھنا یہ ایک الگ بات ہے۔ جب گھر والے عبادت کریں گے تو بچوں کے مزاج میں بھی عبادت کا سلیقہ آئے گا۔ آپ زبردستی نماز پڑھیں گے، عبادت نہیں آئے گی، عادت پیدا ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں عادت نہیں ڈالنا ہے بلکہ عبادت کا سلیقہ پیدا کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ نماز کو جا رہے، اب جاتے آتے آپ کی والدہ کو بولو امی نماز کا وقت آپ نماز پڑھتے ہوئے جائیں۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے، جن کے گھر میں پڑھ رہے بہت خوش قسمت ہے۔ اگر نہیں پڑھ رہے، آپ کی بیوی ہے، کسی کی شادی ہو گئی، آپ نماز کو جا رہے، تو مزاج ایسا ہونا کہ میں نماز کو جا رہا ہوں، آپ بھی نماز کا اہتمام کرو، آپ بولتے ہوئے جاؤ۔ آپ نمازی بھی ہے، آپ دائی بھی ہے، آپ نماز پڑھنے والے بھی ہیں، آپ نماز کی دعوت بھی دینے والے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچیاں گھر میں کھیل رہے، نماز کو جا رہے، اب بول کے جانا اماں میں نماز کو جا رہا ہوں، ظہر کی 4 رکعت ہے، تم لوگ بھی گھر میں نماز پڑھو، بول کے جانا آپ کا کام ہے۔ نہیں پڑھے عصر میں پھر بولنا، نہیں پڑھے مغرب میں بولے پھر بولنا۔ ارے پتھر اتنا مضبوط پتھر ہوتا، پانی کا ایک 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 خطرہ گرے، آپ کچھ سال بعد جا کے دیکھو پتھر میں سوراخ ہو جاتی، ہوتی نہیں ہوتی؟ جب پتھر کے اندر یہ نشان پڑ سکتا تو کیا ہمارے گھروں میں نماز کا ماحول نہیں پیدا ہو سکتا؟ آج ہم رب کے سامنے نہیں جھک رہے، پیٹ میں درد ہوا، سینے میں درد ہو رہا،
दावतों को जा जाके एसिडिटी है, सुबह मुड़ते मुझ साहब सीने में दर्द हो रहा, क्या करना, जिन चढ़े जैसा दिख रहा मुझ साहब मेरे, कहा जिन चढ़ता, हम दावत को जाके अनस्टॉपेबल खा के आए, क्या होता, नहीं तो बदहजमी होती। अब हमारे औरतों में ये वसवसे, कौन क्या तो करा दिए होंगे, कौन तो जादू करा असर का दिख रहा मुझ साहब, क्या कि कोई कराए, अरे कमर में दर्द हो तो परेशानी, सर में दर्द हो तो परेशानी, क्या मुलसाबान तुम्हारे रूहानी इलाज करने को से पैदा हुई है? अरे अब नमाज का तरीका सिखाने का काम है, इबादत की तरफ ले जाने का नाम है। आज लोग मुरीद बन रहे, कई मुरीद बन रहे, उनका ने बहुत करामतें हैं, उनसे जब से मुरीद बना कारोबार उरूज पर है, उन्होंने तिजारत सिखाने नहीं है, तुम्हारे मुर्शिद तुम्हारे के दिल में अल्लाह का जिक्र बिठाने के लिए है, तुम्हारे बिजनेस में हिस्सेदार बनने का ऐसा नहीं है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। जितने भी बुजुर्गान दीन है, एक बात मैं आपके सामने बयान करता चलूं, हमारे पीर मुर्शिद उम्दतुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा मौलाना ख्वाजा शरीफ साहब किबला, हम जाके सामने ऐसा मुसाफा करके झुकते थे तो ऐसा सर उठा के बोलते थे, ये सर हमारे सामने नहीं अल्लाह के सामने पहले झुकाओ बल्कि बोलते, तुम अल्लाह के सामने झुकते फिर अल्लाह तुम्हारा उठाता बल्कि बोलते। ऐसे लोग बहुत कम हैं। आज क्या है, उल्टा है, सामने आके नहीं झुके तो परेशानी, बड़े हो गए मुरीद ऐसा बोल रहे हैं। और मुरीदों का कॉन्सेप्ट, मुर्शिद के पास जाते हैं मुझसे तावीज होना, तावीज क्या करते साहब, तुम तावीज लेने नहीं जाना है, अब नमाज की तावीज लेने जाना सबसे पहले, अब नमाज सीखने के लिए जाना, अब जिक्र सीखने के लिए जाना। पहले काले दिल वाले थे, जब किसी बुजुर्ग से वाबस्ता हो गए, अब काला दिल नहीं रहना, आपका सफेद नूरानी दिल हो जाना, तो समझो आपका मुर्शिद आपके लिए कारामद है। आपका मुर्शिद के पास आप गए, तिजारत नहीं सिखाना, पहले इबादत सिखाना, तिजारत तो आ जाती। हदीस में आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबी बोले, या रसूलुल्लाह कोई ऐसा अमल बताइए दुनिया मेरे ताबे हो जाना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, वज़हत फी दुनिया वमा फी ऐदिन नास, लोगों के हाथों में जो है उससे तुम मुंह फेरो, लोगों को अल्लाह तुम्हारे कदमों में लाकर फेंक देगा। आज हम क्या करें, लोगों के हाथों में जो है वो देख के उसके पास जा रहे, अब उन कभी भी तुम्हारा नहीं देता, फिर आता फिर बाद में नहीं हुआ काम बोलता। अब उससे छोड़ो, रब के बारगाह में गिरो, नमाजें पढ़ो, जिक्र अस्कार करो, कि क्योंकि हमारे पास ये बातिल अकाइद नमाजों को छोड़ने की वजह से आ रहे। आप गलत मत समझो, मेरे जो हकीकी बात है वो बता रहा हूँ। कमर में दर्द आमिल के पास गए, पेट में दर्द आमिल के पास गए, शादी हो के 1 साल नहीं हुआ बच्चे ने पैदा हो रहे, आमिल के पास गए, अरे सब्र करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 120 साल में बच्चे हुए, आज हमारे 1 साल हो तक वसवसे घर में, सास एक अलग, नाना एक अलग कैटेगरी में आ गए, ग्रुप बन गए, वो बेचारी वो बच्ची क्या करेंगी, कहां से लेंगे। ये जरूरी है इस्लाह हमारे लिए। ये मेराज में ये ऐसा नहीं है कि आप वक्ती तकरीर सुन के आप चले गए। नमाज इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये बोले नमाज आपको हर किस्म की जहनी बुराइयों से भी बचाती, बदनी बीमारियों से भी नमाज बचाती, और वो मेराज में हमको मिली है। आप गलत मत समझो। आज हम क्या है, हमारी कैटेगरी आप देखो, सास बहू को सताती है तो ये नमाज नहीं पढ़ती, अगर बहू सास को सताती बहू नमाजी नहीं है, अगर आपस में लड़ रहे हैं समझो ये नमाजों से दूरी है। अगर जितना हम नमाजों से करीब जाएंगे ईमान पुख्ता होगा। जब ईमान पुख्ता होगा, न आमिलों की जरूरत है न किसी दूसरे चीजों की जरूरत है, बल्कि नमाजों में झुकते जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुजुर्गान दीन के पास मत जाओ, वो अल्लाह वाले हैं, आप सोबत में जाते रहो, आप अच्छी चीजें सीखते जाओ। जितना बुजुर्गान दीन के पास जाओगे वह रहमत बरसती है, उसके जरिए से अल्लाह सीनों को भी मुनव्वर फरमाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाना, बिल्कुल जाते रहना, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग जो तालीमात दिए हैं वो तालीमात पे अमल करना भी जरूरी है। एक मरतबा हजरत अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी अलैहि रहमा और अबुल वफा अफगानी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह मूसा नदी के पास गए, किनारे पे असर की नमाज का वक्त हुआ। जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत नमाज अदा फरमाने लगे, असर की नमाज हो रही, अब पूरे पीछे ठहरे हुए, अब नमाज पढ़ते जा रहे, तो बोले जुमला 20 मिनट असर की नमाज हुई। अब खिरात तो नहीं है, सिरी नमाज है, 20 मिनट हुई। तो जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई होते ही पीछे से उनके मुरीद बोले, हजरत नमाज तो आप मूसा नदी में पढ़ा रहे थे करीब, लेकिन
ہماری سیر روحانیت میں ایسی ہوئی ہم کو معلوم ہی نہیں تھا ہم زمین پہ ہے بول کے بولے. تو اللہ والوں کی نمازیں بھی ایسا ہوتی تھی, ان کے مریدوں کے سینوں کا یہ عالم ہے تو مرشدوں کے سینوں کا عالم کیا ہوگا. آتے ہی امام صاحب ذرا نماز طویل پڑھاتے ہیں, غصہ فون کر کے بولتے مول صاحب ذرا نماز لمبی پڑھا رہے ہیں, دیکھ کے جلدی جانا ہے میرے آفس کو. گھر سے جانے 15 منٹ لگتا, امام صاحب 10 منٹ پڑھا رہے. اب امام صاحب دشمن, مول صاحب 10 منٹ نکو, اچھا کتنی 6 منٹ, غلطی سے 7 منٹ پڑھا لی, پھر فون آتا مول صاحب 1 منٹ بڑھا. تو امام تمہارے فالو ہونا, تم امام کو فالو ہونا. اب غلط مت سمجھو, اگر امام کے ذہن میں تم یہ بات ڈالو گے تو امام کا ذہن منتشر ہو گیا. اگر امام کا ذہن منتشر ہو گیا, نہ امام کی نماز ہوئی نہ تمہاری نماز ہوئی. ایک بات یاد رکھو, یہ بھی مسئلہ ہے شرعی. اگر کوئی وضو بنا رہا, امام صاحب رکوع میں ہے, رکوع میں گئے, ان پہلے سگنل دے دیا کھانس رہا, ان یہ بولنا چاہ رہا میں رکوع میں آ کے ملتا ہوں, ذرا لمبا رکوع کرو. اگر امام اس سگنل کو لے کے لمبا رکوع کر دیے, سب کی نماز فاسد. اتنے بڑے مسائل ہیں نماز کے. تو ہم شرعی مسائل کو بھی سمجھنا, اس کے اندر جو روحانیت ہے اس کو بھی سمجھنا. آج ہم یہ چیزوں کو چھوڑ کے دوسرے چیزوں کے ریسرچ کے اوپر چلے گئے. یار اسلامی بھائیو, قیامت قریب آ گئی, اے آئی کا زمانہ ہے, اے آئی کا زمانہ ہے. دبئی کا کیا ماحول ہے معلوم, ایک سائرن لگاتے, ہر جگہ اذانیں دیتے, سائرن لگائے اذان ہوتے رہتی. انہوں نے کئی کتنے موزنوں کو رکھنا, ایک الارم لگائے تو ہو گیا ہر جگہ. اب مسجد میں آ کے دیکھیں, ہمارے ساتھی بولے دبئی میں گیا ہم سب, جا کے مسجد کھول کے دیکھو تو اذان ہو رہی, موزن نہیں ہے. کیوں؟ الارم لگا دیے, ریکارڈ کرے, 1:15 کو اذان دینا ہے زہر کی, آن کر دیتے کھٹکا, صبح اذان ہو رہی, موزن نہیں, کچھ بھی نہیں. یہ زمانہ چل رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہمارا جو یہاں کا زمانہ ہے, یہاں کا جو ماحول ہے, اس کو رحمت سمجھو, اس کو غنیمت سمجھو. آپ کے سروں کو اللہ کے بارگاہ میں جھکاؤ, صحت ملی اللہ کا ذکر کرو, ہر اچھی چیز کو سیکھنے کی کوشش کرو. جتنا تم سیکھتے جاؤ گے اللہ برکت عطا فرماتا ہوا جائے گا. اور ایک دوسری بات, آخر بات میں بیان کرتا چلوں, آج کی جو رات